بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب علم، ارباب ادب، ارباب شعر، ارباب شعور، ارباب زبان، ارباب قلم، ارباب ولا، ارباب عزا، ارباب شہر عزا، آداب عرض ہیں۔ یہ لکھنؤ میر و سودا کا شہر ہے، خلیق و فصیح کا شہر ہے، حضرت چھنو لال دلگیر کا شہر ہے، میر ضمیر کا شہر ہے، خدائے سخن حضرت میر ببر علی انیس کا شہر ہے، اور شاعر اعظم حضرت مرزا سلامت علی دبیر کا شہر ہے۔ یہاں مرثیے کی تخلیق، مرثیے کی تفہیم، مرثیے کی تحقیق، مرثیے کی تنقید اور مرثیہ خوانی کا عمل ہمیشہ جاری و ساری رہا ہے۔ مرثیے پہ مکالمے، مرثیے پہ مکاشفے، مرثیے پہ محاکمے، مرثیے پہ گفتگو، مرثیے کی تفہیم، مرثیے کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ یہاں جاری رہا۔ وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے مرثیہ خوانی میں نئی تبدیلیاں اور نئے جہات اور نئے ابعاد اور نئے امکانات کو روشن کرنے کے لیے 1975 میں آفتاب مرثیہ خوانی حیدر نواب جعفری نے یہاں بزم مرثیہ خوانی قائم کی، اور اسی کو 1979 میں دبستان مرثیہ کی شکل میں انہوں نے ترویج دینے کے لیے مرثیہ خوانی کو اس کو مزید وسعت دی، اور یہاں کے مرثیہ خوان پوری دنیا میں مقبول ہوئے۔ اس وقت کی مقبولیت کو ہی دیکھتے ہوئے وشوناتھ پرساد ماتھر نے کہا تھا، کھلا ہے جب سے دبستان مرثیہ خوانی، بڑی ہے اور بھی کچھ شان مرثیہ خوانی، قدم ہے نیک یہ حیدر نواب کا ماتھر، بڑھائی اصل میں ہے جان مرثیہ خوانی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرثیہ خوانی ماضی کا احوال ہے، لیکن مرثیہ حال کو بھی بحال کرتا ہے اور مستقبل سازی بھی کرتا ہے، اور ہر زمانے کے معاصر حالات کے ساتھ ترجمانی کرتا رہا ہے۔ یعنی خدائے سخن میر انیس نے 1857 میں جب طاؤس چمن قیصر باغ لکھنؤ میں انگریزی فوجیں آنے لگیں تو انہوں نے اپنا مشہور اور معرکۃ العرا مرثیہ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا اس میں بیت کہی تھی، اور وہ بیت اس طرح سے تھی، آئے گا کوئی قبل کوئی بعد آئے گا، محشر اٹھے گا جب عمر سعد آئے گا۔ یعنی حضرت میر انیس اور حضرت مرزا دبیر بھی کبھی کبھی سن 61 ہجری کی کربلا میں 1857 بیان کرنے لگتے تھے، اور تب محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم فرات کے کنارے سے گومتی کے کنارے کب چلے آئے، یا گومتی کے کنارے کے علم پاک کے نیچے بیٹھے ہوئے ہم کربلا میں ساحل فرات پہ حضرت عباس کے پرچم کے نیچے کب پہنچ گئے۔ یہ انداز تھا مرثیہ پیش کرنے کا، اور آج بھی وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے دبستان مرثیہ خوانی میں ہر مہینے مجالس اعزا کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ یہاں کے مرثیہ گو، مرثیہ خوان مرثیے پیش فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ سید و مقاومت شہید سید حسن نصر اللہ کے ایصال ثواب کی مجلس 16 اکتوبر 2024 کو امام باڑہ نواب افسر جہاں لکھنؤ میں 8 بجے شب منعقد ہو رہی ہے، جسے موزن ولایت، شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت مولانا سید بلال کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ادارے کے ایک خادم کی حیثیت سے فرش عزا بچھانے والوں میں خود میں بھی شریک رہوں گا۔ تمام مومنین و مومنات سے اس مجلس میں شرکت کی گزارش ہے۔